اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کسی بھی مشکل کا حل۔ اس حوالے سے آپ کے لیے ایک آسان عمل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ زندگی کی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر بعد از فجر روزانہ 786 مرتبہ کریں۔ اسے آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اسے 21 دن تک پڑھیں، پھر ایک دن کا وقفہ دے کے دوبارہ 21 دن، اور پھر ایک دن کا وقفہ دے کے دوبارہ 21 دن کا وظیفہ اپنا مکمل کر لیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو مسلسل اپنے کام کے ہونے تک جاری رکھیں، بلکہ شکر گزاری تو یہ ہے کہ کام کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کو کچھ نہ کچھ دن ضرور پڑھیں۔ یہ عمل ایک مؤثر عمل ہے اور آپ کے مسائل کے حل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ وہ لوگ جو جواہرات کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے دو پتھر میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر وہ چاہیں تو انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے سنیلا پکھراج۔ یہ پکھراج تو نہیں ہوتا، بلکہ اسے سنیلے پکھراج کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کرسٹل میں ہوگا اور ہلکے پیلے رنگ کا شیڈ اس کے اندر سے آپ کو ملے گا۔ کسی پتھر میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ قیمت کے حساب سے اس کی خوش نمائی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ پتھر عمومی خوش قسمتی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، تو اس کا استعمال مفید رہے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور پتھر ہے جسے ٹائیگر آئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بھی اگر کیا جائے تو یہ آپ کے اندر اپنے سحری اثرات، اپنی ریڈیشن کے ذریعے کام کرنے، آگے بڑھنے، جہد مسلسل کرنے جیسی خوبیاں پیدا کرے گا، اور جو بھی مسئلہ، پریشانی یا مسائل آپ کے سامنے ہوں گے، انہیں حل کرنے اور انہیں زیر کرنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔ انسان جب بھی کسی مشکل کا شکار ہو تو اس کو صدقے اور خیرات کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو خود غریب ہیں، ہمیں تو کوئی دے تو ہم اس کو لیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دیا ہوا ہے نا، بہت غربت بھی ہے۔ اگر تو بالکل ہی ایسے حالات ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ 5 روپے کے، 10 روپے کے دال چاول یا کوئی گھر کی بچی ہوئی چیز، گھر کا بچا ہوا کھانا ہی کسی کو صدقے خیرات کے طور پہ دے سکتے ہیں اپنی گنجائش کے حساب سے، تو کم از کم وہ ضرور کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ خود جب کھانے بیٹھیں تو چرگے اور مچھلیاں اور روسٹ کر رہے ہوں، اور جب اللہ کے نام دینے کی باری آئے تو پھر آپ وہ چنے والے چاول پکا کے اور تسبیح والے چاول پکا کے بانٹ رہے ہوں۔ یہ ہمارے یہاں یہ بہت ایک رواج بن گیا ہوا ہے کہ جب اپنے کھانے کے لیے بکرا ڈھونڈتے ہیں ہم، تو ہم پھر کوئی 20، 25، 40 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ روپے کا بکرا ڈھونڈتے ہیں، اور جب کوئی صدقے کے طور پہ بکرا دینا ہوتا ہے تو بیمار سا، لاغر سا بکرا جو ایسی بیماری کا شکار ہوتا ہے کہ اس کا قد کاٹ ہی نہیں بڑھتا، وہ صدقے کے طور پہ دے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھی چیز دیں اچھی دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دے۔ باقی اس ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ فجر کے وقت پڑھائی کریں، تو اس حوالے سے یہ گنجائش ہے اس کے اندر کہ آپ اسے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں کہ آپ اسے عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی بھی ایسا وقت جب بیرونی مداخلت نہ ہو اور آپ تسلی کے ساتھ پڑھائی کر سکیں، اور پڑھائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کر سکیں، وہ وقت سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور ہم پر اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے۔ آمین۔